بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نسیم رحمت کتاب سے کفر و شرک اور بدعت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ کفر و شرک و بدعت کا بیان۔ سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر سے مراد کیا ہے؟ ایسے کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، لیکن شرعاً کفر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جواب: ضروریات دین، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے یعنی ان چیزوں میں سے جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ تمام کے تمام چیزوں کا انکار کرے تب جا کے وہ کافر ہوگا، بلکہ اگر وہ ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے جو ضروریات دین میں سے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا خدائے تعالیٰ کو نہ ماننا، یا فرشتوں کو نہ ماننا، یا آسمانی کتابوں کو نہ ماننا، تقدیر کا انکار کرنا وغیرہ۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ آج کل کچھ لوگ ہیں جو ہر چیز کو شرک کہتے ہیں۔ اب دیکھیے شرک کی صحیح تعریف کیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ سوال: خدائے تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کسی کو خدا ماننا۔ جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، اور ہندو بہت سے خدا مانتے ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ذات میں، اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں، یعنی خدا مان رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور جو شرک کرنے والا ہوتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں۔ سوال: اور خدائے تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو دوسروں میں اس طرح ماننا کہ یہ صفت اللہ کے دیے بغیر اس کو حاصل ہے، اسی کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس صفات کو دوسرے کے لیے ماننا اور اس طرح ماننا کہ یہ اللہ کے دیے بغیر ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے، ورنہ جو ہے شرک فی الصفات نہیں۔ سوال: مثال دے کر سمجھائیے۔ جواب: مثلا یہ کہنا کہ فلاں شخص پانی برساتا ہے بغیر اللہ کے حکم سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص پانی برساتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ شرک فی صفات ہے، کیونکہ پانی برسانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ دوسرے کے لیے صفت کو مان رہا ہے وہ بھی اللہ کے دیے کے بغیر یہ کہہ رہا ہے، تو یہ جو ہے شرک فی صفات ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں شخص غیب جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے۔ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بندہ ایک ذرہ برابر علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، ایک ذرہ برابر کسی چیز کے بارے میں جان نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ فلاں شخص غیب جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اللہ کے دیے بغیر، تو ایسا شخص مشرک ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی صفت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ ٹھیک ہے، ایسی باتوں کو شرک فی صفات کہتے ہیں۔ نوٹ: لیکن اگر اس طرح کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی برساتے تھے اللہ کے حکم سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے اللہ کی توفیق سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کی توفیق سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مرادیں پوری کرتے تھے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، یہ باتیں شرک نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو اب نبی کے لیے مان رہے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، پانی برساتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں،
یہ سب ہم کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ کے دینے سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے، علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اس کا ذاتی کام ہے، اس کی ذاتی صفت ہے۔ اور ہم نبی کے لیے جو مان رہے ہیں وہ عطائی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیا لیکن نبی کو اللہ نے دیا۔ جب دونوں کے علم میں، دونوں کی قدرت میں فرق ہے تو اب شرک نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کے دیے سے نبی پاک غیب جانتے ہیں، نبی پاک ہماری مدد کرتے ہیں، نبی پاک مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ یا ایسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کی باتیں سن لیتے تھے، ہماری مدد فرماتے ہیں، تو یہ تمام باتیں درست ہیں، ان کو شرک نہیں کہتے، کیونکہ یہاں اللہ کی عطا سے مان رہے ہیں تو اس میں شرک نہیں۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا معنی ہے نیا کام، کوئی بھی نیا کام۔ اب شرعاً بدعت کسے کہتے ہیں؟ جواب: دین میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین میں کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرنا، ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، تو یہ بدعت ہے۔ سوال: کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو کیا واقعی ہر بدعت گمراہی ہے؟ جواب: نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں ہر بدعت مراد نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ سوال: کیا بدعت کی کئی قسمیں ہیں؟ جواب: جی ہاں، بدعت کی اولاً 2 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو بدعت 2 طرح کی ہے۔ سوال: وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، نمبر 2 بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ سوال: پھر کون سی بدعت گمراہی ہے؟ جواب: بدعت سیئہ گمراہی ہے، یعنی بری بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ سوال: بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو سنت کی ضد ہو، جو سنت کے مقابل ہو، جو سنت کو مٹانے والی ہو، ایسی بدعت جو سنت کو مٹانے والی ہو، سنت کے ضد ہو، یعنی دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جو سنت کے مخالف ہو، اسے کہتے ہیں بدعت سیئہ، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ سوال: اور بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو سنت کی ضد نہ ہو، جو بدعت سنت کے مقابل نہ ہو، سنت کو نہ مٹاتی ہو، اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم فرما کر آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ کچھ بدعت اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تبھی تو حضرت عمر فاروق نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ سوال: بدعت حسنہ کی مثال دے کر سمجھائیے کہ اچھی بدعت کیسے ہے۔ جواب: مثلا میلاد شریف کرنا، محفل میلاد میں کھڑے ہو کر سلام و قیام کرنا، اولیاء کرام کا عرس کرنا، ان کے مزارات پر گنبد بنانا، ان کی قبر پر چادر ڈالنا، ان کے مزارات پر چراغ جلانا تاکہ ان کی عظمت و بزرگی کا اظہار ہو، یہ تمام چیزیں بدعت حسنہ ہیں۔ بدعت حسنہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ جو لوگ ان تمام چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، بدعت سیئہ کہتے ہیں، اب بتائیے قرآن پاک میں زبر زیر پیش کا ہونا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بدعت ہے، بھی بدعت حسنہ۔ مسجد کا مینار بنانا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ مدرسہ قائم کرنا، جس طرح آج مدرسہ چل رہا ہے اس طرح کا مدرسہ قائم کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح جشن دستار بندی منانا، ٹھیک ہے، ایک خاص طریقے سے پڑھائی کرنا، علم نحو، علم صرف، زبان سے نیت کرنا، ہر نماز سے پہلے جو زبان سے نیت کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جو تمام لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے کام کو بدعت کہتے ہیں وہ بھی بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت بدعت سیئہ نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ جو بری بدعت ہے وہ گمراہی ہے، جو سنت کو مٹانے والی بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ سوال:
جو شخص بدعت حسنہ کا انکار کرے وہ کیسا ہے؟ جواب گمراہ۔ جو یہ کہے کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے وہ گمراہ ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جو صحابی رسول ہیں انہوں نے کہا نعم البدعت هذه، نعم البدعت هذه، یعنی یہ کیا ہے، اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرما دیا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ نوٹ: جن چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز نہیں فرمایا، ایسی چیزوں کو ناجائز کہنا، یا جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے اور گمراہی کی نشانی ہے۔ جب نبی پاک نے منع نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا، تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ اولیاء کرام کا عرس مت مناؤ، نبی نے تو نہیں کہا کہ اولیاء کرام کا عرس مت مناؤ، تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ عرس منانا بدعت ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم اللہ کا بھی نعوذ باللہ عرس مناتے، کہ کیا نعوذ باللہ اللہ مر گیا ہے، کہ نعوذ باللہ کہیں اللہ کی قبر ہے، کہ نعوذ باللہ ہم آپ اللہ کا عرس مناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خیر، سوال: بدعت کی دو قسمیں کہاں سے ثابت ہیں؟ جو بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ سیئہ، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ جواب: حدیث شریف سے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدعت کو بدعت سیئہ فرمایا ہے اور دوسری بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کو گمراہی قرار دیا اور اس کے ایجاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو مستحق عذاب قرار دیا ہے، اور بدعت حسنہ کے ایجاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو ثواب کا مستحق فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے الفاظ غالباً یوں ہیں: من سنہ سنتا حسنتا فی الاسلامی، اس طرح کا مفہوم ہے اس آخر حدیث تک، کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کو ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی اچھا نیا کام ایجاد کیا تمام لوگوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ خیر، اور بدعت حسنہ کے ایجاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کو ثواب کا مستحق فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ نذر اور منت کا بیان۔ سوال: منت ماننا کیسا ہے؟ منت ماننا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب: جائز ہے، منت ماننا جائز ہے۔ سوال: اور منت کا پورا کرنا کیسا ہے؟ جواب: ضروری ہے۔ اگر واقعی منت ایسی ہے جو شرعی طور پر منت ہے، نظر شرعی ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ سوال: کیا ہر منت کا پورا کرنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، ہر منت کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایسی منت جو خلاف شرع نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص منت مانگ لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن تک نماز نہیں پڑھوں گا، ارے بھائی نماز نہ پڑھنے کی منت مانگ رہا ہے، یہ جو خلاف شرع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی منت مانگے جو خلاف شرع ہو تو اسے پورا کرنا ضروری نہیں، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو منت خلاف شرع ہو اس کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ خیر، یعنی بلکہ ایسی منت جو خلاف شرع نہ ہو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور جو منت خلاف شرع ہو اس کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ نظر کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانگ رہے ہیں وہ ایسی چیز ہو کہ اسی جنس سے پہلے سے انسان پر کوئی چیز واجب ہو، لازم ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے روزے رکھنے کی منت مانی تو پھر یہ واجب ہے، کیونکہ پہلے سے ہمارے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر کسی نے نماز کی منت مانی تو یہ بھی ضروری ہے پورا کرنا، کیونکہ پہلے سے ہمارے اوپر جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی نے چادر چڑھانے کی منت مانگی تو یہ منت جو ہے اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ چادر چڑھانا ہمارے اوپر پہلے سے واجب نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے۔ خیر، سوال: کیا مسجد میں چراغ جلانے یا کسی ولی اور پیر سے منت ماننے کی ممانعت ہے؟ جواب: نہیں، اس طرح منت ماننے کی ممانعت نہیں ہے۔ مثلا مسجد میں چراغ جلانے یا تاگ بھرنے یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا 11ویں شریف کے نیاز دلانے یا سیدنا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز
یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ کرنا ہے، یا حضرت جلال بخاری کے کنڈے کی، یا محرم کی نیاز یا شربت یا کھچڑی پکانا ہے، یا سبیل لگانا ہے، یا میلاد شریف کرنے کی منت مانی، تو یہ شرعی منت نہیں، یہ تمام منتیں شرعی منت نہیں، یعنی انہیں پورا کرنا ضروری نہیں، مگر یہ کام منع نہیں ہے، یہ کام کرنا منع بھی نہیں ہے، پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ شرعی اعتبار سے منع بھی نہیں ہے۔ کرے تو اچھا، البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع اس کے ساتھ نہ ملائے، اس بات کا خیال ہو کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ کوئی خلاف شرع کام نہ ملائے، اور جو لوگ ان باتوں سے منع کرتے ہیں وہ نیکیوں سے محروم ہیں۔ ٹھیک ہے، حاصل یہ کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی چیزوں کی منت مانتا ہے تو یہ منت پورا کرنا ضروری تو نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔